حوالے سے. بہت شکریہ جنرل صاحب تشریف لانے کا. پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ نے کتاب لکھی, اور آپ کی ایج کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, کتاب لکھنی چاہیے جو پاکستان میں بہت کم لوگ لکھتے ہیں. آپ نے کتاب لکھی اور اس میں بہت سارے واقعات کا ذکر کیا, لیکن میں چاہوں گا کہ کارگل کا ایک ایسا ایپیسوڈ ہے اس سے ذرا تھوڑا شروع کیا جائے, کیونکہ آپ ان میٹنگز کا حصہ تھے کہ جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی. آپ نے لکھا کہ جنرل مشرف اور چند اور جرنیل جن کے نام ابھی آگے چل کے لیتے ہیں, ان کا یہ اپنا ایک پلان تھا, اور اس سے جو سیاسی قیادت تھی اس کو بالکل بے خبر رکھا گیا اس سے. ایسی بات ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارگل کا جو سلسلہ ہے جس کو میں فیاسکو کہتا ہوں, اس کے متعلق بہت لوگوں نے لکھا ہے, بہت سی آراء ہے. میں اس طرح اس کا شاہد ہوں کہ ایک تو میں نے 12 ڈویژن جو کمانڈ کیا ہے کارگل, اس کے ساتھ یہ پہاڑیاں جو ہیں ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. ٹھیک. دوسرے یہ کہ میں جس وقت یہ سلسلہ ہوا میں اس وقت آزاد کشمیر اور جو ناردرن ایریاز ہیں ان کا منسٹر بھی تھا. اس حوالے سے میرا اس سے تعلق تھا, اور میں نواز شریف صاحب کی کابینہ میں تھا. کارگل کا سلسلہ آپ مجھے کہتے ہیں میں شروع سے بات کروں یا کس طرح اس کو آپ؟ نہیں, لیکن میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں کہ فروری کا مہینہ تھا جب ان چوٹیوں پر قبضہ کیا گیا, اور 17 مئی if I'm not wrong اس میں پہلی کابینہ کو بریفنگ دی گئی جنرل مشرف صاحب کی جانب سے, اور اس میں انہوں نے کئی باتیں بتائیں, اور آپ نے صاحب میں لکھا آپ نے مورود الزام ٹھہرایا جنرل مشرف کو, جنرل توقیر ضیاء کو, جنرل جاوید حسن کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل محمود کو. تو کیا یہ 4-5 لوگوں کی یہ کارستانی تھی اس میں؟ یہ صحیح ہے جی, کہ آپ یہ ایک سمجھنا چاہیے کہ کارگل کی پہاڑیاں ایک وقت پاکستان کا حصہ تھی 71 کی جنگ سے پہلے. ٹھیک. پھر جب 71 کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد کچھ ایریاز ہم نے آزاد کشمیر سے قابو کیے, کچھ پہ ہندوستانیوں نے قبضہ کیا. ٹھیک. تو کارگل جو ہے, اور اس وقت پہلے یہ سیز فائر لائن تھی CFL, 71 کی جنگ کے بعد اس کو لائن آف کنٹرول کہا گیا, اور کارگل کی پہاڑیاں جو ہندوستان کی طرف چلی گئی, اور ہندوستانی افواج وہاں ہوتی تھی. یہ کوئی 14,000-16,000 فیٹ کی بلندی ہے. ٹھیک. تو لیکن سردیوں میں وہ خالی کر جاتی تھی. تو فروری میں جو ہماری اطلاع ہے کہ ہمارے یہاں سے کچھ مجاہدین اور کچھ اور لوگ جو ہے انہوں نے جا کے اس پہ کچھ اور لوگ سے مراد پاکستان فوج کے دستے, وہ میں اس لیے کہوں گا کہ شروع میں شاید مجاہدین تھے, اور جو آرمی ہائی کمانڈ تھی جنہوں نے یہ پلان کیا اور سارا آپریشن کیا, ان کا شروع سے کہنا تھا ساری دنیا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کہ صرف مجاہدین ہیں. ٹھیک. ایکچولی بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ یہ صرف مجاہدین نہیں تھے, NLI کے لوگ, ناردرن لائٹ انفینٹری کے لوگ بھی تھے, کچھ فوجی بھی تھے, اس میں سارے شامل تھے. لیکن آپ نے یہ بھی لکھا کہ جنرل کیانی کو اس کی خبر نہیں تھی, جو اس وقت میرے خیال میں ناردرن ایریاز کو کمانڈ کر رہے تھے. ایسا نہیں, وہ ناردرن ایریا کو کمانڈ نہیں کر رہے تھے. اچھا. جنرل کیانی ان دنوں 12 ڈویژن کی کمانڈ کر رہے تھے. 12 ڈویژن جو ہے آزاد کشمیر کے ڈیفنس میں ہوتا ہے, اور وہ اس کی حد جو ہے وہ کارگل کے ساتھ جا کے ملتی ہے. ٹھیک. اس لیے وہ ایڈجائننگ ایریا ہے, تو ان کو ہونا چاہیے. میری اطلاع ہے کہ ان کو آپریشن کی پلاننگ میں نہیں لیا گیا, یا کچھ خبر بھی تھی, لیکن لانچنگ آف دی آپریشن جو ہے وہ کیانی صاحب کو نہیں پتا تھا. اور میری یہ اطلاع ہے, بعد میں پوچھا گیا تو کیانی صاحب نے کہا کہ اس کو آپریشن لانچ کرنے کا مجھے علم نہیں. اچھا, آپ نے اس کی مخالفت کی جب میٹنگ میں آئے, اور آپ کی وجہ تھی کہ آپ کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ بھی تھا, آپ جانتے تھے ایریاز کو, آپ کو پتا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے انڈین سائڈ کی طرف سے آسان ہے, آپ کو مشکلات یہاں سے پیش آ سکتی ہیں, ڈپلومیٹک پریشر کے حوالے سے سرتاج عزیز نے اس کی مخالفت کی. لیکن 246 صفحے پہ آپ لکھتے ہیں, جو 247 تک جاتا ہے, کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب بریفنگ دی تو انہوں نے کسی شوق کا, ایک دم کسی دھچکے کا اظہار نہیں کیا, کہ لگا کہ اتنا بڑا آپریشن ہے اور وزیر اعظم بے خبر. اس پہ آپ کی اس بات سے نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا, ورنہ وہ ضرور اس کا رد عمل کا اظہار کرتے, اور ساتھ یقیناً کچھ سوالات بھی پوچھتے جو اس میٹنگ میں, پہلی میٹنگ 17 مئی کو جو ہوئی, اس میں نہیں پوچھے انہوں نے. ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک میجر آپریشن تھا, اور کوئی اس قسم کا میجر, ایک قسم کا انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کرنے کا تھا. ٹھیک. اس قسم کا کوئی آپریشن بھی ہو
تو وہ آرمی کو یا کسی کو اجازت نہیں کہ آج خود وہ اس کو انڈرٹیک کرے. ٹھیک. اس لیے اس قسم کا آپریشن لانچ کرنا ہو تو ڈیفنس کیبنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے اور کیبنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, ان کو باقاعدہ ایسی چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں, ان کی اجازت لی جاتی ہے اور پھر ایسا کام کیا جاتا ہے. اس قسم کی کوئی چیز, یہ میں نے کہا ہے, شاید مجھے نہیں پتا, مشرف صاحب کلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف کو پتا تھا. میں آپ کی لائن کوٹ کر دیتا ہوں. وزیر اعظم نواز شریف اگر کارگل کے اس معاملے سے کلی طور پر بے خبر ہوتے تو یہ بات جنرل مشرف سے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ جنرل صاحب آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی, لیکن شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ معاملات اس نہج پر پہنچ گئے تھے, یا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں کسی قسم کے واضح رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی زیادہ سوالات پوچھے. یہ سمجھنا چاہیے جی کہ یہ جو معاملہ ہے فروری سے آہستہ آہستہ انڈیا والوں کو پہلے تو پتہ نہیں لگا. ایک گڈریا گیا, اس نے دیکھا, ان کو بتایا کہ ان کو ٹروپس نہیں تھے. اس کے بعد یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس وقت آہستہ 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 پریس میں آنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کراس کر کے تو انڈین ایریا جو ہے کارگل ہائٹس سے ان کو قبضہ کیا. وہ تو ٹھیک ہو گیا سر. ایک منٹ جی. اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل پریس میں آنا شروع ہو گیا. ٹھیک. ہم مسلسل یہ ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں یہ تو مجاہدین ہے, یہ ہے, وہ ہے. ایکچولی یہ فیکٹ نہیں تھا. اسی طرح یہ ممکن ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کنورسیشن میں, باتوں میں, عام ڈسکشن میں بات کی اور نواز شریف سے کہ ہم نے کچھ مجاہدین بھیجے ہیں, ہم نے کوئی آکوپائی کیا, لیکن no formal presentation of such an operation was done. This is what I 17 مئی کو میٹنگ ہوتی ہے. آپ نے اس کتاب میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی کہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد اپروول دی گئی اس کی پرائم منسٹر کی جانب سے, کیونکہ ایک اور صاحب جنہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا, انہوں نے کہا کہ اس کی میٹنگ کے اختتام پہ دعا بھی ہوئی تھی آپریشن کی کامیابی کے لیے. نہیں ہوا یہ کہ ایک طرف ملٹری لیڈرشپ تھی وہاں, ٹھیک, پرویز مشرف, محمود صاحب, جنرل عزیز, توقیر ضیاء, یہ اس سائڈ پہ پرائم منسٹر پریزائڈ کر رہے تھے, ستاج عزیز, میں موجود تھا, ظفر الحق اور شجاعت بھی پہنچے, ذرا سی دیر میں پہنچے. میرے خیال شمشاد احمد جو فارن سیکرٹری تھے میرے خیال وہ بھی تھے. اس قسم کا وہ گروپ تھا سارا. تو پریزنٹیشن ساری دی گئی. اب یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ نہیں پوچھا, میرے خیال میں ہوا یہ کہ یہ معاملات اس حد تک بڑھ گئے تھے. ٹھیک. ایک جس کو فیت اکامپلی فرینچ میں کہتے ہیں وقت تھا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. وہ اس وقت زیادہ سوال پوچھنے کا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے تھے. لیکن اتنا انہوں نے ضرور پوچھا کیا ہماری پوزیشن یہاں سٹرانگ ہے یا نہیں ہے. اور جواب ملا کہ ہم بہت مضبوط ہیں. جنرل عزیز صاحب نے کہا کہ ہم, اور جنرل محمود صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں دعا بھی کرائی گئی. ہاں, اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جنرل عزیز سے کہا, کیونکہ وہ تھوڑی داڑھی بھی رکھتے ہیں اور نمازی آدمی ہیں, ان سے کہا کہ جنرل صاحب دعا کی. اچھا, اس کے بعد یہ تو چلے ہو گیا. آپ نے لکھا کہ اور اپنی مایوسی کا اظہار کیا کہ دعوے کیے گئے کہ کارگل پہ کمیشن بنے گا. بہت سارے پاکستان کے اس قسم کے واقعات ہیں کہ جس کے اوپر انکوائری کہا جاتا ہے لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو کارگل پہ کمیشن کیوں نہیں بنا؟ اب چلیں, اس وقت تو آپ کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا, لیکن اب دوبارہ سے بڑے میاں صاحب اکثریت کے ساتھ آئے ہیں اور مینیفیسٹو میں کہا بھی آپ نے کہ کارگل پہ آپ کمیشن بنائیں گے, تو کیوں نہیں بنایا؟ دیکھو جی, بات یہ ہے کہ کچھ بیماریاں جو ہیں نا دائمی ہوتی ہیں اس قوم کے ساتھ, جس کا میں بھی حصہ ہوں. اس کے ساتھ ایک بیماری ہے کہ اس نے نہ کبھی کوئی انکوائری کی ہے, اور اگر کی ہے جیسے حمود الرحمان کمیشن کیا ہے یا کچھ اور کیا ہے تو وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آیا, اور جیسے حمود الرحمان کمیشن انڈیا میں شائع ہوا جا کے. اور اس واسطے یہ ہمارا نہ رواج ہے نہ روایت ہے, ورنہ اگر انکوائریاں ہوتی, ایکشن لیے جاتے, تو پھر آئندہ کے لیے بہت سارے لوگوں کو کہ ذہن میں یہ ہوتا کہ ہاں میں کوئی ایسی غلطی فاش غلطی کروں گا تو پھر مجھ سے پوچھ بھی ہوگی. تو لیکن اس میں آخر میں آپ نے پورا کا پورا ملبہ ڈال دیا جنرل مشرف اور کچھ جرنیلوں پہ, اور میاں صاحب کو آپ نے بری ذمہ قرار دے دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جب وہ میٹنگ میں تھے انہوں نے اپروو کیا, انہوں نے دعا کروائی, تو میاں صاحب کو کیسے آپ اس سے ابسالو کر سکتے ہیں؟ میں نے نہ میاں صاحب کو بری ذمہ قرار دیا ہے
اور نہ بلا وجہ ان جرنیلوں پہ. سر آپ کی آخری لائن اس چیپٹر کی مختصر یہ ہے کہ کارگل فیاسکو کی تمام تر ذمہ داری جنرل پرویز مشرف اور ان کے 3 ساتھی جنرلوں پر عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے پلان کیا سیکریٹلی, انہوں نے لانچ کیا, اور جب یہ منظر عام پہ آیا تو اٹ واز ٹو لیٹ ٹو سے بیکاز دی آرمی واز کمیٹیڈ, انڈینز ہیو اسٹارٹیڈ اٹیکنگ. ہوا یہ کارگل میں, آپ ستاج جی کی کتاب پڑھے, میں نے کوٹ بھی کی ہے, انہوں نے اس میں نے صاف کہا کہ دس از واٹ ول ہیپن. کس طرح انڈیا والے ادھر سے کانسنٹریٹ کریں, ان کی سڑکیں ہیں, مینز آف کمیونیکیشن ہیں, تو دے ول بلاسٹ یو آف دس. تو وہ اسی طرح تقریباً ہوا. اس واسطے میں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ایک منٹ نہیں, لیٹ می کلیئر, ذمہ داری ان لوگوں کے جنہوں نے پلان کیا اور لانچ کیا اور ایکسیکیوٹ کیا. بالکل سو دے آر ریسپانسبل. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے سرتاج عزیز صاحب نے اس میٹنگ میں, اور میرے خیال میں واحد شخص تھے کہ جس نے سیاسی قیادت کی جانب سے جو برا فورس سخت قسم کا اپوز کیا. اگر 17 مئی کو یہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ فوجیں واپس بلا لی جائیں تو کیا اتنا نقصان ہوتا؟ نہیں, اس وقت فوجیں بلائی نہیں جا سکتی تھی. اچھا, یو ہیو ٹو آلسو سی جو فائٹنگ فورس ہے وہ جہاں قربانیاں دے رہے ہیں وہ لوگ ڈپلائی, اٹس ناٹ ایزی کہ کہیں کہ ودرا کر لو. اچھا, ودرال ممکن نہیں تھا؟ نو, اس طرح ودرال ممکن ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, انڈینز ور اٹیکنگ, ٹھیک, سو یو سڈنلی ودرا اینڈ سو آن. وہاں سے نیچے اترنے میں نقصان نہیں, ایک نقصان ہے, ایک کوئی پرسٹیج نہیں رہتی, ایک ڈیفیٹ کا, پہلے 71 وار کا ہمارے ذمہ وہ تھا, تو ایک ڈیفیٹ کا وہ ہو جاتا ہے. اس واسطے اس وقت اس طرح ودرا کرنا کہ جسٹ ٹو ودرا, وزیر اعظم کہتے ودرا کر لو, دیٹ واز ناٹ فزیکلی پاسبل اینڈ دیٹ واز ناٹ رائٹ. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال پھر مجھے وقفہ لینا ہے, مختصر جواب چاہوں گا. یہ یقیناً بات ہوئی ہوگی, ڈسکشن ہوئی ہوگی آپ کی, آخر یہ منصوبہ بنایا کیوں گیا؟ کہ بات ہوتی ہے کہ چلیں ہو گیا, ایڈونچرزم تھا, قبضے کرنے تھے, یا ان کی لائن آف کمیونیکیشن انڈینز کی کاٹنی تھی جو لیا کی لداخ کی روڈ آتی ہے. ایک بات سمجھنے کی ہے, یہ کارگل ہائٹس جو ہے نا, یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں جو سری نگر کی رستے جاتے ہیں لیا اور لداخ کو, اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. جس کے پاس یہ ہائٹس ہیں وہ اس لائن آف کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتا ہے. سو آئیڈیا یہ تھا یقینی طور پہ مشرف صاحب کا کہ یہ ہم کنٹرول کریں گے, انڈین ول بی فورس ٹو ڈسکس. ان کا ایک ایم تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی سوچ پریکٹیکل نہیں تھی, یہ غلط. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم وہاں سے کنٹرول کریں گے, ہم پریشر ڈالیں گے, ان کے رستے بند ہو جائیں گے, اس لیے انڈین ول بی فورس ٹو کم آن دا ٹیبل. بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دیٹ. ایگزیکٹلی. سو کارگل کا اصلی مقصد تو یہ تھا. مطلب جو بھی کر رہے تھے مشرف صاحب وہ ایک کائنڈ آف نیشنل انٹرسٹ میں ایک بات کر رہے تھے. نہیں, انہوں نے بیک فائر کر گیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اگینسٹ نیشنل انٹرسٹ کیے, انہوں نے یہ کیا, لیکن انہوں نے جو کانسیکوینسز کے ہونے تھے اس کو صحیح معنی سے اینالائز نہیں کیا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی قیادت کا ہونا چاہیے تھا پہلے دن سے کہ آپریشن میں جانا ہے. نہیں, یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ لائن آف کنٹرول ہے یا انٹرنیشنل بارڈر ہے, اس کو کراس کرنا ہے تو دی گورنمنٹ مسٹ اپروو. بالکل, گورنمنٹ مسٹ اپروو. جنرل صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے. جنرل صاحب کارگل پہ ہم بات کر رہے تھے, وقفے سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, پہلے کہنے پھر میں آگے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ آپریشن پلان کیا گیا, یقینی طور پر جن لوگوں نے پلان کیا وہ میلافائڈ نہیں تھا میرے حساب سے. اچھا, انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہم کریں گے تو اس سے ہندوستان والے اور انڈین گورنمنٹ فورس ہو جائے گی, کشمیر کو ڈسکس کرنے گئے ہمیں, لیکن یہ سوچ غلط تھی. سوچ غلط تھی. انٹینٹ جو تھا میلافائڈ نہیں تھا. اچھا, انٹینٹ میلافائڈ نہیں تھا, لیکن سوچ جو ہے, کیونکہ اس کی جو ایکسیکیوشن اور پھر ریزلٹس ہونے نے, وہ اس کا صحیح اندازہ نہیں, صحیح اس کا اسیسمنٹ نہیں کی گئی. بالکل.